4 اکتوبر 1996 کو پاکستان کا ایک نوجوان کھلاڑی کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں سری لنکا کے خلاف بیٹنگ کے لیے آیا۔ وہ اتنا کم عمر دکھائی دے رہا تھا کہ لوگ اس کو 16 برس کا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تھا 19 برس کا۔ اس نے آ کے ساتھ ہی گیم کا پاسا پلٹ دیا، چوکو چکوں کی برسات کر دی۔ 37 گیندوں پہ 11 چکوں اور 6 چوکوں کی اس نے دنیا کی 23 سنچری بنا ڈالی۔ 40 گیندوں پہ جب وہ 102 رنز بنا کر آؤٹ ہوا، کرکٹ کی تاریخ میں اس کا بڑا نام بن گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ نوجوان کھلاڑی بوم بوم افریدی سے مشہور ہوا۔ شاہد افریدی 1977 میں پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی خوبصورت وادی تیرہ میں پیدا ہوا۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ کئی جگہوں پہ غلط لکھی گئی ہے۔ ان کی بائیوگرافی غلطی سے ڈیٹ آف برتھ غلط لکھی گئی ہے، 1975 لکھی گئی۔ جو لوگ اس کو فاسٹ سینچری کے دوران 16 برس کا سمجھ رہے تھے، ان کے خیال میں شاہد افریدی 1980 میں پیدا ہوئے، لیکن اس کی اصل ڈیٹ آف برتھ 1977 ہے۔ شاہد افریدی کو کرکٹ کا شوق اپنے چاچا کو دیکھ کے پیدا ہوا۔ ان کے چاچا اکرم افریدی فوج میں کرنل تھے۔ جب بھی وہ چھٹی پہ اپنے خیبر ایجنسی اپنے گاؤں میں آتے، رشتہ داروں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی شاہد افریدی کا کرکٹ میں دل لگ گیا۔ شاہد افریدی ابھی کم عمر تھے کہ ان کا خاندان کراچی شفٹ ہو گیا۔ انہوں کے والد ٹینکر سے گھر گھر پانی دیتا تھا۔ پھر انہوں نے گاڑیوں کا کام شروع کیا اور گاڑیاں خرید اور فروخت کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اور کام بھی شروع کرنے لگا اور پیسے انویسٹ کرنے لگا۔ پھر یہ خاندان کافی خوشحال ہو گیا۔ شاہد افریدی کو ان کے والد نے اسکول میں داخلہ کرایا، لیکن اس کے دل میں کرکٹ کا جنون تھا۔ پھر وہ کراچی کے گلیوں میں کرکٹ کھیلنے لگے۔ سارا دن وہ گھر سے باہر رہتا تھا۔ ان کے والد کو اس کو کرکٹ کھیلنے کا بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کے خاندان کے لوگ تو یا کاروبار کرتے تھے یا فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ شاہد افریدی کے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ 2 کاموں میں وہ بھی ایک کام کر دے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کرکٹ کھیلنے سے اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ شاہد افریدی رات کو دیر سے آتے تو والد کی ڈانٹ کھاتے، بعض اوقات پٹائی بھی ہو جاتی۔ ان کے والد کہا کرتے تھے کہ دھوپ میں کرکٹ کی وجہ سے تمہارا رنگ خراب ہو رہا ہے اور تمہاری پڑھائی خراب ہو رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کرکٹ کو تم کھیل کی طرح کھیلو، اس کو اپنا پیشہ نہ بناؤ۔ ایک بار غصے میں اس نے شاہد افریدی کو یہ بھی کہا، اگر تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائے، تمہاری کمر جواب دے جائے، پھر بھی تم ایک ڈیسک پر بیٹھ کے کام کر سکتے ہو، ساتھ والی دوا لے سکتے ہو، لیکن کرکٹ کا شوق چھوڑ دو۔ لیکن والد کی ڈانٹ کے باوجود بھی شاہد افریدی کرکٹ کھیلتے رہے۔ اس دوران وہ برے لڑکوں کی صحبت میں پڑ گئے۔ یہ برے لوگ اس کو میچ کے بعد اپنے ساتھ آوارگردی کے لیے لے کے جاتے۔ اسی وجہ شاہد افریدی رات کو گھر پہ دیر سے آنے لگے۔ ان کے سینئر طارق بھائی تھے، جن کے شاہد افریدی بہت عزت کرتے تھے۔ طارق بھائی بھی شاہد افریدی کو سپورٹ کرتے تھے۔ اپنے بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ اگر طارق بھائی کو موقع ملے تو وہ دوسرے عمران خان ثابت ہوتے۔ طارق بھائی نے جب افریدی کی خراب صحبت دیکھی، ایک رات جب شاہد افریدی اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر رہے تھے تو طارق بھائی نے انہوں کو گھر جانے کے لیے کہا۔ جب شاہد افریدی نے انکار کیا تو طارق بھائی نے سب کے سامنے اس کو تھپڑ مارا۔ شاہد افریدی خاموشی سے گھر آئے، ان آوارہ لڑکوں کے صحبت میں پھر نہیں بیٹھے۔ وہ دل میں طارق بھائی سے بہت ناراض ہوئے۔ شاہد افریدی کو لگ رہا تھا کہ طارق بھائی نے اس کے سب کے سامنے بے عزتی کی ہے۔ بہت عرصے بعد ان کو سمجھ آئی کہ طارق بھائی نے اس کی بہتری کے لیے یہ تھپڑ مارا تھا۔ شاہد افریدی کراچی کے کلب میں کرکٹ کھیلتے رہے، پہلے شاداب سپورٹس، پھر ٹوٹل انرجی کے لیے کھیلتے رہے۔ وہ پہلے انڈر 16، انڈر 19 ٹورنامنٹ پہ بھی کھیلتے رہے۔ وہ اپنی آل راؤنڈر پرفارمنس کے لیے بھی کراچی کرکٹ میں بہت مشہور ہو گئے تھے، لیکن اس دوران ان کے خاندان پہ ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کراچی اسٹاک مارکیٹ میں اس کے والد کے 1 کروڑ روپے ڈوب گئے۔ راتوں رات شاہد افریدی کا خاندان، جو پہلے بہت امیر تھا، وہ غریب ہو گیا۔ ان کے والدین راتوں کو جانماز میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے تھے اور روتے تھے۔ شاہد افریدی پریشان تھے، وہ اپنے خاندان کی غربت کیسے مٹائیں گے۔ ان کی تعلیم بھی بہت کم تھی اور عمر بھی،
اس لیے وہ کوئی آفس میں کام بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اپنا اور اپنے خاندان والوں کا پیٹ پال سکے۔ پھر ایک رات انہوں نے جانماز پہ اللہ کے سامنے گر گر کے دعا مانگی کہ انہیں پاکستان ٹیم میں کھیلنے کا موقع مل جائے، اسی طرح وہ اپنی غربت کو دور کر سکتے تھے۔ پھر ان کی دعا مانگنے کے بعد اس کو کرکٹ میں ترقی ملنے لگی۔ 1994 اور 95 سیزن میں شاہد افریدی نے ایک ٹورنامنٹ کھیلی کراچی میں۔ انہوں نے اس ٹورنامنٹ میں 42 وکٹیں حاصل کی۔ اپنی ٹیم کو چیمپئن جتوانے میں اس نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ میں اور ویسٹ انڈیز میں جونیئر ٹیموں کے خلاف بھی کھیلے۔ آخر کار خدا نے ان کی دعا قبول کر دی، ان کی محنت اور صبر کا پھل مل گیا۔ 1996 میں 19 برس کی عمر میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کر دیا۔ کینیا میں 4 ٹیموں کا ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا تھا۔ 1996 کا روز شاہد افریدی کی زندگی کا ایک اہم دن تھا۔ انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں اپنا ڈیمو کیا۔ کیونکہ یہ میچ زیادہ یادگار نہیں رہا، اس کو اس میچ میں بیٹنگ کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے صرف بولنگ کی اور 32 رنز دیے اور وکٹ ایک بھی نہ ملی۔ 2 روز بعد 4 اکتوبر سری لنکا کے خلاف تیسرے نمبر پہ بیٹنگ کا موقع مل گیا تو انہوں نے وہ اننگز کھیلی جو کرکٹ کی یادگار کی تاریخی دن بن گئی۔ انہوں نے 37 گیندوں پہ 100 رنز بنا کر جے سوریا کا تیز ترین ریکارڈ توڑ دیا۔ انہوں نے یہ ریکارڈ صرف نہیں توڑا بلکہ سب سے زیادہ چھکوں کا ریکارڈ بھی جے سوریا کے برابر کر دیا۔ اس میچ میں جے سوریا بھی بولنگ کرا رہے تھے۔ شاہد افریدی نے ان کے اوور میں 28 رن بنائے۔ شاہد افریدی کا تیز ترین سینچری کا ریکارڈ 2014 تک برقرار رہا۔ 2014 میں نیوزی لینڈ کے بیٹسمین کورے اینڈرسن نے 36 گیندوں پہ سینچری بنا کے توڑ دیا۔ تیز ترین سینچری بنانے کے بعد شاہد افریدی کے نام کے ڈنکے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ وہ نوجوان کرکٹ کے لیے ایک نام بن گیا۔ انہوں نے دولت بھی خوب کمائی۔ ان کے خاندان پہ جو غریبی آئی تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ شاہد افریدی کا کامیاب سفر 22 برس پر پھیلا ہوا ہے۔ 1996 سے لے کے 2018 تک انہوں نے کرکٹ کی تاریخ میں بہت نام بنایا ہے۔ شاہد افریدی نے ٹیسٹ انٹرنیشنل کیریئر شروع ہونے کے بعد 2 برس بعد 1998 میں کھیلا۔ 22 اکتوبر آسٹریلیا کے خلاف ڈیبیو کیا۔ پہلی اننگز میں انہوں نے 5 آسٹریلوی بلے بازوں کو ایک کے بعد ایک کو آؤٹ کیا، لیکن اس کے بعد اس کی کارکردگی کو گیند لگ گیا۔ اگلی اننگز میں وہ کوئی وکٹ نہیں لے سکے۔ بیٹنگ میں بھی وہ پوری طرح فلاپ ہوئے۔ پہلی اننگز میں 10 اور دوسری میں صرف 6 سکور کیا۔ شاہد افریدی کے فین کون سے گلا رہا ہے کہ انہوں نے صحیح بیٹنگ نہیں کی، لیکن وہ ہر گیند پہ چکا لگانے کی کوشش کرتے۔ جب بھی بال مس ہوتے تو اسٹیڈیم پہ سناٹا چھا جاتا، لوگ مایوس ہو جاتے، لیکن ان کا یہ سٹائل لوگوں کو پسند بھی تھا۔ اصل میں لوگ بوم بوم کے چوکے چکے دیکھنے کے لیے لوگ آتے۔ جیسے ہی شاہد افریدی آؤٹ ہوتے، لوگ اسٹیڈیم سے جانا شروع کر لیتے تھے۔ میچ کا مزہ ہی چلا جاتا تھا۔ شاہد افریدی نے اپنے کیریئر میں تیز ترین سینچری کے علاوہ کئی یادگار اننگز کھیلی۔ ان کے کیریئر کا سب سے شاندار ٹورنامنٹ 2014 کا ہے، ایشیا کپ تھا۔ اس میں انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف 59 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی جو بنگلہ دیش کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ ایک موقع پہ جب مشرف رحیم نے شاہد افریدی کا کیچ ڈراپ کیا تو بنگالی لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ کے رونے لگی۔ اسی کپ کے ایک میچ میں شاہد افریدی نے 34 رنز بنا کر تو بھارت کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ شاہد افریدی نے جب اپنے کرکٹ کیریئر شروع کیا تھا تو اس وقت کرکٹ T20 کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن چند برسوں کے بعد T20 کرکٹ بھی شروع ہو گئی۔ ابھی T20 کرکٹ تو ہے ہی چوکو چکوں کی۔ یہ شاہد افریدی کی بیٹنگ کو خوب سوٹ کرتی تھی۔ 28 اگست 2006 کو شاہد افریدی کو دورہ انگلینڈ کے دوران اپنے سٹائل میں T20 ڈیبیو کیا۔ انہوں نے صرف 14 گیندوں پہ 5 چوکوں کی مدد سے 28 رنز بنائے۔ اپنے کیریئر میں انہوں نے 99 150 کے فرائی پیٹس کے 1416 رنز بنائے، 5 سینچریاں سکور کی، لیکن کوئی سینچری نہیں بنا سکے۔ منڈے میں انہوں نے 398 میچوں میں 8064 رنز بنائے۔ ان کا اسٹرائک ریٹ 117 تھا۔ انہوں نے 6 سینچریاں۔ شاہد افریدی ٹیسٹ میچ کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ ان کی تیز بیٹنگ اور جلدی آؤٹ ہونا ٹیسٹ کے مزاج کے خلاف تھا۔
صرف اور صرف 27 ٹیسٹ میچ ہی کھیل پائے۔ 2010 میں وہ ٹیسٹ میچ سے، 2015 میں وہ ون ڈے میچ سے اور 2018 میں T20 سے وہ ریٹائر ہو گئے۔ شاہد افریدی پاکستان PSL میں بھی کافی سال تک کھیلتے رہے۔ وہ پشاور زلمی کے کیپٹن رہے۔ 2022 کے PSL میں انہوں نے کوئٹہ کی طرف سے حصہ لیا، لیکن اس کی کمر میں تکلیف آ گئی اور وہ کرکٹ جاری نہ رکھ سکا۔ شاہد افریدی کی بیٹنگ تو لیکن سب کو یاد ہے، لیکن کم لوگ اس پر دھیان دیتے ہیں کہ وہ ایک اچھے بولر بھی تھے، لیکن وہ آل راؤنڈر تھے۔ لیکن انہوں نے T20 میں 98 اور ون ڈے میں 395 48 بیٹسمین ہائر کیے۔ شاہد افریدی کی 5 بیٹیاں ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی کی شادی پاکستان کے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی کے ساتھ ہوئی ہے، جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا فاسٹ بالر ہے۔ شاہد افریدی پاکستان کے سیاست کے حوالے سے بھی بیان دیتے رہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی عمران خان کی طرح وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، لیکن ابھی انہوں نے سیاست میں واضح طور پہ قدم نہیں رکھا۔ لیکن افریدی سیاست میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس نے کرکٹ کی دنیا میں بہت نام بنایا ہوا ہے اور ایک سپر سٹار ہے۔ جب بھی کرکٹ میں کوئی نام لیا جائے گا، لیکن افریدی کو ضرور لوگ یاد کریں گے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیارے بھائیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو بنائی ہے، یہ شاہد افریدی کی کہانی تھی، اور شاہد افریدی کی کہانی آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ انشاءاللہ میں آگے اور مزید ویڈیو بناؤں گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔